ایک عورت ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی ہے. یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی کہانی. تو ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک دن اس عورت نے رک کر کے کہا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے راستے میں مزاحم ہوتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کھل کے بات کی کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں اور تجھے حاصل کرنا میری زندگی کی معراج ہے، اور تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑے تو گریز نہیں کروں گی. اس نے کہا اچھا میری ایک شرط ہے. اس نے کہا بتاؤ، جلدی بتاؤ، لب کھولو، میں ابھی پوری کر دوں گا. کہا نہیں، چھوٹی سی بات ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو. اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گی، پھر جدھر کہو گے چل پڑیں گے. کہا ٹھیک. یہ کون سی مشکل بات ہوئی؟ 40 دن نمازیں پڑھنے سے اگر تو مل جائے تو میرے لیے کون سا یہ مشکل معاملہ ہے. 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی ہیں. دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے. 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ وہاں کھڑی تھی، لیکن اس نے دیکھا نہیں، یہ نظر جھکا کے گزرتا. اس نے کہا جانے والے توجہ کر، میں تیرے لیے کھڑی ہوں. کہا خیر سے کھڑی رہو. عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا. اگر میرے پیچھے ایک بندہ 40 سال نماز پڑھتا رہے اور اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یار یہ تو میں ایک امام کی بات سنائی ہے. آؤ تو میں دلی کے ایک مانگت کی کہانی سنا. دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے. ایک بہت بڑا انگریز افسر مسجد کی وزٹ کے لیے آیا. اس نے ہاتھ پھیلا دیا. اس نے اپنی جیب سے پرس نکال کر کے چند روپے اس کی جیب میں رکھے. دوبارہ جب پرس ڈالنے لگا تو پرس گر گیا. اس مانگنے والے نے وہ پرس اٹھا کے سنبھال لیا. خیر کچھ وقت گزرا. 1 سال کے بعد دوبارہ وہی افسر اس مسجد کی زیارت کے لیے، مسجد کو دیکھنے کے لیے، سیر کے لیے دوبارہ آیا. تو فقیر نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے. اس نے کہا بابو جان ذرا 2 لمحوں کے لیے رکنا. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا بس 2 لمحوں کے لیے. دوڑ کے گیا، اپنی کٹیا سے وہ پرس نکال کے لے آیا اور اس کے ہاتھ میں کہا کہ پچھلے سال آپ آئے تھے، آپ کا یہ پرس گر گیا تھا آپ کی جیب سے. میں ڈھونڈتا رہا لیکن آپ نہیں مل پائے. میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ شاید دوبارہ کبھی ملیں تو میں ان کو دے دوں گا. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس نے کہا جو ٹگا ٹگا مانگ رہا ہے، اتنا قیمتی پرس اور اس میں اتنی رقم، وہ آسودہ زندگی گزار سکتا تھا، تو یہ پرس واپس کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا مانگنے کی بات اور ہے لیکن یہاں ماجرا ہو. اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تیرا پرس میں سنبھال لیتا، رکھ لیتا، کام آ جاتا، 4 دن کی زندگی عیش سے گزر جاتی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے تو عیسائی ہے اور میں حضور کا غلام ہوں. کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے سامنے شکایت لگا دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا تھا، تو پھر میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو میں مانگت ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندہ کروں. یہ تو مانگتوں کی کہانی ہے. آج تو بادشاہ لوٹ رہے ہیں، آج تو پیٹ بھاری نہیں رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہ زبانی دعوے ہیں، جمع خرچ ہیں. ایسا نہیں ہوگا. آؤ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. ہم اپنی ماضی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. لوگوں میں کتنی اخلاقی بلندی تھی، آج ہمارے اخلاق لٹ گئے. آج ہمارا کردار نہیں رہا. ہم مدینے کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا. ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا. ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا. اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا. اس کی آنکھ نکل گئی. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹھکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا. میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا.
آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہے۔ اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو کھائیں اڑ جاندے اور پھر کدی نہ پھنستے۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا۔ آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی، نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورت رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں، بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اپنی ملت پر قیاس قوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہے، بلکہ آج